تم اپنے آپ کو قابل بنا لو، اپنی ویلیو کو اضافہ کر لو، کیونکہ ہم جو صبح سے شام تک وقت دیتے ہیں، وقت کے پیسے نہیں ملتے، ہمیں اس وقت میں ہم کیا قدر دے رہے ہیں، ہم کیا ویلیو دے رہے ہیں، اس کے پیسے ملتے ہیں۔ جتنا اپنے آپ کو قابل بناؤ گے، شکر کرتے جاؤ، جیسے جیسے شکر کرتے جاؤ گے ویسے ویسے وہ عطا کرتا جائے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر آپ کا ویلکم ہے، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ اور جس طرح میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمیں ہماری قوم کے ہر بچے کو، ہر ینگسٹر کو، ہر جوان کو، ہر خاتون کو، گھر میں ہوں، دفتر میں کام کر رہی ہوں، ہر ایک کو امپاور کرنا ہے۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لہٰذا بزرگ تو مجھے کریکٹ کریں گے، لیکن میں اپنے یوتھ کو خاص طور سے امپاور کرنا چاہتا ہوں، طاقت دینا چاہتا ہوں، ویژن دینا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو طاقت دیں، جس کے لیے آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری میں اور لوگوں میں سرکولیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر چھوٹے علاقے میں، ہر چھوٹے پروفیشن سے وابستہ شخص، کوئی خوانچہ فروش ہو یا کوئی بھی ہو، ہماری آواز اگر پہنچ جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں آپ میرا اور میری ٹیم کا ساتھ دیجیے۔ ہمارا ویژن یہ ہے، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم ایک قوم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ پروڈکٹس بنائیں، ہمارے یہاں وہ پروڈکٹ بنے، وہ کوالٹی کی چیزیں بنے کہ پھر ہم دنیا میں کمپیٹ کر سکیں، ہمارے لوگ وہ سروسز دے سکیں جو انٹرنیشنل لیول کی سروسز ہوں۔ ہم ہمارے لوگوں کو، ہماری قوم کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس چینل کے تھرو، اور اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ جس ٹاپک پر آج ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے زندگی میں شکر کی اہمیت، تھینک فلنس کی اہمیت، کہ میں اپنے دنیا کی زندگی میں کتنا زیادہ شکر گزار ہوں۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کیا نہیں ملا، اور اس چیز سے کنارہ کش ہوا ہے، اس کی توجہ ہٹی ہوئی ہے کہ اسے کیا کیا کچھ مل چکا ہے، اس کے معبود نے اسے کیا کچھ دے کر بھیجا ہے۔ جو خواتین، جو عورتیں گھروں میں ہیں، وہ اپنے شوہروں سے ان تمام چیزوں کی امیدیں رکھ رہی ہیں کہ جو اس کے شوہر کو، اس کے گھر کے مرد کو پریشان کر دے گی، اس کی بائنگ پاور سے باہر ہے۔ وہ صرف اس چیز کی خواہش کر رہی ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ ان کے پاس پہلے سے کیا کچھ ہے۔ جو لوگ دفاتر میں کام کر رہے ہیں، وہ اپنی کمپنیز سے نالاں نظر آتے ہیں، ناخوش نظر آتے ہیں کہ مجھے فلانی چیز نہیں ملتی، میں کم تنخواہ میں کام کر رہا ہوں، مجھے فلانے مسئلے ہیں اور مجھ سے اتنا کام لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کی کمپنیز نے ان کو کیا کیا کچھ دیا ہوا ہے، کیا ان کے پاس بلیسنگز ہیں۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ صرف ہمیشہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، سرکار کی پالیسیز، گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہیں، ٹیکسیشن ایسے ہیں، فلانے مسائل ہیں، گورنمنٹ دفاتر کے اندر پرابلمز ہیں، اور ہمیں کیا کیا نہیں مل رہا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اس ویڈیو کی توسط سے میں آج آپ سب لوگوں کو، جو مجھے جہاں جہاں کہیں بھی سن رہا ہے، میں اس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ طریقہ فکر مناسب نہیں ہے۔ یہ طریقہ فکر انسان کو کامیابی دلانے والا نہیں ہے، ترقی دلانے والا نہیں ہے، خوشی دلانے والا نہیں ہے۔ کلام مجید میں خالق کائنات نے جو جہنم میں جانے والوں کی، جو نقصان دہ لوگ، جو گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کی ایک خاص صفت بیان کی ہے۔ ان کی کیا صفت بیان کی ہے؟ کہ وہ سب ان میں سے اکثریت ناشکرے لوگ تھے۔ ہم نے اپنی نعمتوں سے انہیں زندگی میں نوازا، زندگی کی دولت سے نوازا، قابلیتیں دے کر بھیجا، وسائل دے کر بھیجا، لیکن وہ شکر کرنے والوں میں نہیں تھے۔ میرے دوستو، آپ اگر آزاد ہیں، آزادی سے مجھے سن رہے ہیں، تو سوچیں اس شخص کے بارے میں جس سے کسی وجہ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، اور وہ اس جرم کی پاداش میں سلاخوں کے پیچھے سالوں سے جیل میں پڑا ہوا۔ سوچیں اس شخص کے بارے میں کہ جو آج بیمار ہے، کسی اسپتال کے بستر پہ ہے، اور اب اسے اس بات کی امید نہیں ہے کہ صحت جیسی دولت اس کے پاس واپس آنے والی ہے۔
وہ آج بیمار ہے، دوائیوں کی بنیاد کے اوپر جی رہا ہے۔ سوچیں، ہم آپ کے پاس صحت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ چکھ سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کو رہنے کے لیے آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ ایک محفوظ ملک میں رہ رہے ہیں، آمدنی کے آپ کے پاس مواقع ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طریقے کی آپ کو خواہش ہے آمدنی کی، ہو سکتا ہے کہ ویسی چیزیں نہیں ہوں، لیکن کیا آپ کے پاس اپرچونٹیز ختم ہو گئی؟ کیا زندگی کا ریسورس ختم ہو گیا؟ ہمارے پاس زندگی کا ریسورس چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، حالات گزر رہے ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں۔ اگر آپ کے پاس کام ہے، آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو آج برسر روزگار ہیں۔ اس شخص کے بارے میں سوچئے کہ جو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج سے اس ویڈیو کے حوالے سے میں جو میسج جس طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سوچنے کے علاوہ کہ آپ کے پاس کیا کیا کچھ نہیں ہے، یہ سوچئے کہ آپ کے پاس کیا کیا کچھ ہے، اور اس کے بعد اپنے مالک کا، اپنے خالق کا شکر ادا کیجئے۔ دیکھیے، مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کے دفتر میں کوئی آدمی ہے، یا کوئی آفس بوائے کی طرح لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی چھوٹے مقام کا کوئی بندہ ہے، اور آپ اس کے لیے کچھ بھی اچھا کرتے ہیں اور وہ شکر گزار ہے، وہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر آپ کچھ اس کے لیے تھوڑا سا کوئی کام کر دیتے، وہ آپ کے لیے بہت شکر گزار ہے۔ تو جب وہ آپ کے لیے شکر گزار ہے، تو آپ جب لوگوں کو نوازیں گے، اس کے مقابلے میں آپ اس کو خاص طور سے سوچیں گے کہ یار یہ شکر گزار رہتا ہے میرا، میں اس کے لیے کچھ کر دوں۔ ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے اس کے مقابلے میں جو خالق کائنات ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس کے پاس اس دنیا اور آخرت اور کائنات کے تمام اقتدار ہے۔ اگر اس کا کوئی شکر گزار بندہ ہو تو وہ اس کو نوازنے میں کیا کمی کرے گا؟ اگر اس کی نعمتوں کو کوئی صبح و شام گنوانے والا ہو تو کیا وہ اس کو مزید نہیں نوازے گا؟ مذہب میں کہا جاتا ہے کہ تم اپنے کریٹر سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے جو سب سے مضبوط رشتہ قائم کر سکتے ہو، وہ رشتہ شکر ہے۔ اس کی نعمتوں کو یاد کرو، دہراؤ، جتنا بھی تم دہرا سکتے ہو دہرانے کی کوشش کرو، لیکن جب تم دہراؤ گے، جب یاد دلاؤ گے، اپنے آپ کو یاد کراؤ گے، تو پھر تم پر ایک اور شکر لازم ہو جائے گا کہ اس نے تمہیں توفیق دی کہ تم اس کی نعمتوں کو یاد کر کے دہرا سکے، تم ان کو یاد کر سکے۔ یہ دنیا کی زندگی، جس زندگی میں جس لائف میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ ایبسولوٹ میٹیریلسٹک لائف ہے۔ یہاں اگر آج کسی کو کوئی بڑی منزل مل جاتی ہے، کسی نے کوئی نئی گاڑی خرید لی، کسی نے کوئی گھر خرید لیا، کسی کی کوئی اچیومنٹ ہو گئی، تو دوسرے اس سے کڑھنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں، اس کے لیے دل میں افسوس کی بات آ جاتی ہے، ملامت، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، کسی کو اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کا معبود، اس کا خالق اس کو دے رہا ہے۔ اس میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ لیکن میں اور آپ، کتنی نعمتیں ہیں، سر سے پاؤں تک گنو کتنی نعمتیں ہیں، رشتے کتنی نعمتیں ہیں، وسائل کتنی چیزیں ہیں آپ کے پاس۔ آپ کو تعلیم دی اس نے، جب سے پیدا کیا آپ کو بھوکا سونے نہیں دیا، آپ کے سر پہ اس نے چھت دی، پہننے کے لیے لباس دیے، قومیت کے لیے ایک شناخت دی، ایک خاندان کا حصہ بنایا، چاہنے والے ماں باپ دیے، بیوی بچے دیے، بہن بھائی دیے، رشتہ دار دیے، کام پڑھایا آپ کو، اس نے آپ کی تربیت کروائی، آپ کو بور نہیں ہونے دیا، آپ کو انٹرٹین بھی کیا، آپ کو غذا بھی دی، آپ کے جسم کو بھی گرو کیا۔ اس جسم میں آپ کتنے دیکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، چکھ بھی سکتے ہیں، سونگ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، کتنی چیزیں آپ کے پاس، گنتے جاؤ۔ جو نماز پڑھ رہے ہو، جو عبادت کر رہے ہو، جو بھی آپ کا دین ہے اس کے حساب سے، لیکن یہ بھی ہمیشہ یاد کرو، وہ لوگ اکثر نا آفس میں آ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ نہیں ٹریٹمنٹ، ہمارا تو ٹریٹمنٹ خراب ہو رہا ہے، جی ہمیں تو کوئی گروتھ نہیں ہے، ہمیں تو یہ نہیں مل رہا، ہمیں تو وہ نہیں مل رہا۔ صرف یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا نہیں مل رہا،
میں اس وقت رک کر اپنی ٹیم سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے کہتا ہوں تم یہ سوچو کہ آج تمہیں کیا کیا کچھ مل رہا ہے، اور جو کچھ بھی مل رہا ہے اس کے بعد تمہیں اور کیا کیا کچھ مل سکتا ہے۔ تم اپنے آپ کو قابل بنا لو، اپنی ویلو کو اضافہ کر لو، کیونکہ ہم جو صبح سے شام تک وقت دیتے ہیں، وقت کے پیسے نہیں ملتے، ہمیں اس وقت میں ہم کیا قدر دے رہے ہیں، ہم کیا ویلو دے رہے ہیں، اس کے پیسے ملتے ہیں۔ جتنا اپنے آپ کو قابل بناؤ گے، شکر کرتے جاؤ، جیسے جیسے شکر کرتے جاؤ گے ویسے ویسے وہ عطا کرتا جائے گا۔ اگر آپ میں سے آج کوئی کاروبار میں نقصان ہے، ترقی نہیں مل پا رہی ہے، آپ اس چیز کو آزما لیں میرے دوستو، شکر ادا کرو۔ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، گھاٹا ہو گیا ہے، لاس ہے، آج رک کر جو کچھ بچا ہے اس پر مالک کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کے بعد مدد مانگو، غیب سے مدد آئے گی۔ گرا ہوا انسان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب مدد کرنے والا مدد پہ قادر ہو، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے کہ آپ کا کیسا ہی نقصان ہو، آپ کو آپ کے قدموں پہ کھڑا کر دے گا دوبارہ سے۔ آپ کے کاروبار میں، آپ کی نوکری میں آپ کو بہت زیادہ ترقی دے گا۔ گھروں میں جو لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ ان کے مردوں نے، یا اگر وہ حضرت ہیں، خاتون سے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ گھر کو صحیح طرح نہیں رکھ رہی، تو بجائے اس کے کہ آپ اعتراض کریں، آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ بھئی تمہاری وجہ سے یہ اچھا ہے، تمہاری وجہ سے یہ اچھا ہے، تم نے یہ اچھا کیا ہوا ہے۔ اس کو اچھائی کی چیزیں بتائیں، نہ یہ کہ اس کی برائی اسے گنوا رہے ہیں۔ جب آپ اسے اچھائی گنوائیں گے تو دو چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ جو شخصیت ہے، شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر، جو بھی ریلیشن ہے، وہ سب سے پہلے اس کے دل میں یہ فیلنگ آئے گی کہ اس کو میری ان عمل کا، ان خدمتوں کی قدر ہے۔ اور اس کے بعد اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو وہ اس کمی کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے گا کہ جب اس کو میری ان چیزوں کی قدر ہے، اگر کچھ کمی رہ گئی میں اپنی بساط بھر کوشش کروں کہ ان کمیوں میں بھی اضافہ کر لوں۔ وہ تمام یوتھ جو مجھے سن رہا ہے اور ہمیشہ یہ کہتا ہے جی ہمیں تو اس ملک میں یہ نہیں مل رہا ہے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، ہم یوں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس فلانی جابز نہیں ہیں، میرے دوستو، آج اگر آپ یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں، اس کالج سے نکل رہے ہیں، جاب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، تو آپ کو صرف جاب نہیں ڈھونڈنا، آپ کو یہ رک کے سوچو کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں، میں کسی جگہ جا کے کوئی کام کر سکتا ہوں۔ دیکھو ہمارے وہ یوتھ، وہ لڑکے لڑکیاں جو امریکہ جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے؟ وہاں اور جابز کرتے ہیں نا، پیٹرول پمپ پہ بھی چلے جاتے ہیں، میک ڈونلڈس پہ بھی چلے جاتے ہیں، کسی اور چھوٹی جگہ پہ بھی کام کر لیتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ رک کر اپنے آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے لیم جابز کر سکتے ہیں، تو اس زمین پر جو آپ کا خود کا وطن ہے، کیوں مایوس ہوتے ہیں خدا کی ذات سے؟ رحمت الہی سے مایوس ہونا کفر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں، اپنے میکسیمم آپشنز کو چیک کریں اور ان آپشنز پہ اٹیمپٹ کریں۔ آج چھوٹے سے کام سے شروع کریں۔ ترقی ملنا، برکت آنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ جو آپ کا کریٹر ہے، جس نے آپ کو یہ زندگی کا تحفہ دیا ہے، جس نے آپ کو وقت کا تحفہ دیا ہے، وہی کریٹر آپ کی زندگی میں برکت دے گا۔ بس فرق ایک بات کا ہے، کبھی شکایت نہ کرو۔ شکایت کرنے والے لوگ دو چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، ایک یہ کہ ان کو ان کے کریٹر پہ بھروسہ نہیں ہے، دوسرا وہ پریشان حال ہے، وہ ہارے ہوئے ہیں۔ ہارا ہوا شخص کبھی جیت نہیں سکتا۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جو یا اپنے آپ کو جتا سکتے ہو یا اپنے آپ کو ہرا سکتے ہو، اور جیتنے کے لیے ایک بہت ایزی کی ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اور وہ ہے شکر کی عادت۔ صبح و شام وہ ان چیزوں کو گنو، صرف گنتے جاؤ۔ اکیلے کھڑے ہو، کسی کو ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے کہ مجمع میں شکر کر رہے ہیں۔ اکیلے میں کھڑے ہو اور اپنی نعمتوں کو گنو۔ پروردگار میں دیکھ سکتا ہوں، تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دی ہیں۔ پروردگار میں سن سکتا ہوں، تیرا شکر ہے تو نے کان دیے ہیں۔ پروردگار میں کھا سکتا ہوں جس طرح کی بھی غذا، تیرا شکر تو نے صحت دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں افورڈ کر سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، اب صحت اجازت نہیں دیتی۔ پروردگار تیرا شکر ہے بول سکتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے۔ پروردگار
तेरा शुक्र है काम कर सकता हूँ, हाथ मेरे सलामत हैं, चल सकता हूँ, किसी का मोहताज नहीं हूँ। परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने चाहने वाले माँ बाप दिए थे कि जब मैं चल नहीं सकता था, टिक के देख नहीं सकता था, उन्होंने मेरी परवरिश की, तरबियत दी। तूने मुझे स्कूल्स में, तूने मुझे मदरसों में, तूने मुझे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़वाया, अच्छे अच्छे टीचर्स दिए, अच्छे सब्जेक्ट्स दिए, मुझे इल्म और आगही दी, मुझे शऊर दिया। आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने आप को किसी जगह पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। परवरदिगार आज तूने, कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनके सर पे छत नहीं है, परवरदिगार मेरे सर पे छत है। परवरदिगार मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास चलाने के लिए सवारी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सवारी नहीं है। परवरदिगार मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। परवरदिगार मैं एक बड़े अच्छे ख़ानदान का फ़र्द हूँ, मेरी एक पहचान है। परवरदिगार मैं एक आज़ाद मुल्क में रह रहा हूँ, मेरी एक शनाख्त है। परवरदिगार मेरे पास काम है, मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, और अगर मैं बेरोज़गार भी हूँ तो मेरे पास ये काबिलियत और ये सलाहियत है कि मैं रोज़गार हासिल कर सकता हूँ। हर वक्त ये बात करो, हर वक्त ये बात करो। उसकी वजह ये है कि आपका परवरदिगार, आपका खालिक आपकी शहरत से ज़्यादा करीब है। वो सुन रहा है, वो फील कर रहा है। वहाँ यूनिवर्स की ताकतें हैं जो आपको सब मिल के एम्पावर करके, ताकत देकर, दोबारा से खड़ा करके कामयाब करेंगी। मेरे दोस्तों, आखिरी जुमला, और वो ये, शुक्र की आदत वो सबसे ताकतवर आदत है जो आपको आपके क्रिएटर से जोड़ दे। ये वो ताकत है जो आपको दुनिया में भी कामयाब करेगी, सर उठा के चलना सिखाएगी, हिम्मत देगी, हर तकलीफ में आपको दोबारा से खड़ा कर देगी, और कल महशर में आपको जन्नत में लेकर जाएगी। आपका ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।